نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوری آف پروفٹ عیسیٰ۔ پچھلے چیپٹر میں ہم نے مریم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا، ان کا ذکر، ان کا ابتدائی ان کی زندگی کے ابتدائی حصے، ان کا مرحلہ، اس کے اوپر روشنی ڈالی گئی تھی۔ اس کے بعد ان کے بطن سے پیدا ہونے والے پروفٹ جو کلمت اللہ بھی کہلائے جاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے، اور ان کی ابتدائی جو ان کا انٹروڈکٹری پارٹ تھا جس میں ابھی ان کا پیدائش کا مرحلہ تھا یا اس سے پہلے کے مرحلے، ان کے اوپر اب نشاندہی کرے گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 45 سے سب سے پہلے ہم ان کے روٹس دیکھتے ہیں۔ اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرکی، خوشخبری دیتا ہے تجھے۔ یہاں پہ جو کاف کے نیچے زیر ہے یہ اسی لیے ہے کیونکہ مؤنث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اگر کاف کے اوپر زبر ہوتی ہے تو مذکر کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ خطاب کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ تجھے خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ، بکلمتن، ایک کلمے کی، منہ، اپنی طرف سے، ایک کلمہ جو اللہ کی طرف سے ہوگا، اس کی بشارت دی گئی۔ اسمہ مسیح، المسیح، نام اس کا، اسم اس کا کیا ہوگا؟ مسیح ہوگا، اور اس کے ساتھ کیا بتایا؟ عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ ابن مریم ان کا نام ہوگا، اور یہ جو المسیح کا لفظ ہے یہ ان کا لقب ہے۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، مسیح کا پہلے لے کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے مسیح کے کیا معنی ہیں اور اس کا روٹ کیا ہے؟ میم، سین اور ہا، اس کا روٹ ہے کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا۔ اس کے لفظی معنی کیا ہے؟ پھیرنا، پھیرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھیرنا، کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا، نشان اور آلائش سے پاک کرنا۔ دوسرا معنی ہوتا ہے اس کا مساحت یا سیاحت سے، یعنی سیر کرنا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد اس کا عبرانی لفظ جو ہے مشیح سے یہ بنا ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مبارک ہونا۔ تو یہ تینوں اس کے معنی لیے گئے ہیں، مسیح کے معنی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آگے آیا ہے عیسیٰ ابن مریم وجیہن۔ وجیح جو ہے واو جیم اور ہا اس کا روٹ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے باعزت ہونا، باراب ہونا۔ وجہن، چہرے کو کہا جاتا ہے، تو چہرے والا کہہ کر عزت والا مراد لیا گیا ہے، یعنی عزت اور وقار کا مقام ہوتا ہے، اس کی علامت ہوتی ہے۔ عربی میں اس شخص کو جس کے رعب اور عزت کی وجہ سے کوئی شخص اس کے منہ پر کوئی تانا نہ دے سکے اور اسے برا بھلا نہ کہہ سکے، اس کے لیے وجیہن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر آخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور وہ مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ قرب سے بنا ہے یہ مقرب، جو قریب کیا جائے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہدی۔ مہد کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ پنگوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کریڈل جسے ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ جب چھوٹے ہوں گے، کریڈل میں ہوں گے، پنگھوڑے میں ہوں گے، اس وقت بھی وہ بات کریں گے، کلام کریں گے لوگوں سے۔ وَكَهْلًا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور کہلن جو ہے، یہ کہلن کا روٹ کیا ہے؟ کاف، ہا اور لام اس کا روٹ ہے، جوانی کے بعد کا عرصہ ہوتا ہے یہ، اور بڑھاپے سے پہلے کا، یعنی ایسی میچیورٹی ہوتی ہے، میچیورٹی کی ایج ہوتی ہے جس میں نہ انسان بوڑھا ہوتا ہے اور نہ ہی جوان ہوتا ہے، پختہ عمر جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہلن، کہولت کہتے ہیں اس کو مینلی، کیا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت ربی، پھر کون کہتا ہے؟ مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ اے میرے رب، انا یکون لی، کس طرح ہوگا میرے لیے، ولدن، کوئی بچہ، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ نہیں چھوا مجھے، میم سین سین اس کا روٹ ہے، ٹچ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی نے مجھے چھوا تک نہیں، بشرن، کس نے؟ کسی انسان نے، کسی بشر نے۔ قال کذالک اللہ، فرمایا، فرشتہ کہتا ہے، کذالک، اسی طرح، اللہ تعالیٰ، یخلقو، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی ان کا جواب یہ تھا کہ کسی کے چھوئے بنا بھی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے۔ اذا قضا امرن،
جب وہ فیصلہ کرتا ہے، قضا فیصلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، فیصلہ کرنا، قضا امرن کسی کام کا، کسی امر کا، فَإِنَّمَا تو بے شک، یقولو وہ کہتا ہے، لہو اسے، یعنی اس کام کو کہتا ہے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اور وہ تعلیم دے گا، کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ اسی کلمہ کن کی طرف اشارہ ہے، مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہ ان کی کیا صفات بتائیں مزید، کہ وہ تعلیم دے گا کتاب کی، والحکمتہ اور حکمت کی، والتوراتہ اور تورات، والانجیل اور انجیل کی، ورسول الی بنی اسرائیل اس کے ساتھ ساتھ اور کیا صفات پائی جاتی ہیں، کہ وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم بے شک میں، اب عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہا جا رہا ہے کہ جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیتن ایک نشانی، کہ جو جاء کا لفظ ہوتا ہے وہ آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب جاء کے بعد با آتا ہے، بازیر بھی جو یہاں پہ آپ کے سامنے لکھا ہے، تو یہ اس کا معنی دیتا ہے لایا، ٹھیک ہے، آنے کے لیے، یا پھر جب با آگے آ جاتا ہے تو لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لایا ہوں تمہارے پاس بآیتن ایک نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، انی بے شک میں، اخلقو میں بنا دیتا ہوں، لکم تمہارے لیے، منت توینی، تین جو ہے مٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، چکنی مٹی کی طرف اشارہ ہے، کہائی اتت، کہائی جو ہے اس میں کاف جو ہے وہ مثال کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کی مانند یعنی اس کی مثال، حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا کہتے ہیں کسی چیز کی ابتدائی شکل اور صورت، خواہ وہ حصی ہو یا معنوی، یعنی ابتدائی مرحلے پہ جو کسی چیز کو آپ اسٹرکچر کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کسی معنوی اعتبار سے کوئی آپ نے پلان بنایا ہو اپنے مائنڈ میں، یا پھر آپ نے کوئی مادہ تیار کیا ہو جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، دونوں کے لیے حیعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اتویری پرندے کی، ٹھیک ہے، طیر جو ہے وہ پرندے کے لیے استعمال ہوتا ہے، فانفخو پھر میں پھونک مارتا ہوں، فیہی اس میں، یعنی اس مٹی کے پرندے میں جب میں پھونک مارتا ہوں، فیکونو تو وہ ہو جاتا ہے، طیرن ایک پرندہ، جو ابھی مٹی کا پرندہ تھا وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا ہے، اس کے بعد انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ چیز فرمائی، دیکھیے، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے، یعنی یہ میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے اس میں، نہ ہی میں کوئی خالق ہوں، میں کسی پرندے کا بھی خالق نہیں ہوں، یہ اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، وَأُبْرِئُ اور میں اچھا کر دیتا ہوں، برا سے بنا ہے اس کا روٹ بارا، اور حمزہ اس کا روٹ ہے، یعنی ٹھیک کر دینا، الاکمہا پیدائشی اندھے کو، ٹھیک ہے، اکمہا جو ہے وہ اندھے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو پیدائشی ہی اندھا ہو، والابرسا اور برس والے کو، برس جو ہے وہ کوڑ کی بیماری کو کہتے ہیں، وَأُوحِي الْمَوْتَى اور میں زندہ کرتا ہوں، زندگی دے دیتا ہوں، الموتا مردوں کو، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے، وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں، اس میں بھی روٹ اس کا نبأ ہے، خبر دینا، اہم خبر دینا، بما اس کی جو تأکلون تم کھاتے ہو، اکلا اس کا روٹ ہے، حمزہ کاف اور لام کھانے کے لیے یوز ہوتا ہے، کھانا تم کھاتے ہو، وما تدخرون اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، ٹھیک ہے، دال خا اور را اس کا روٹ ہے، ایکچولی یہ ذخیرے سے بنا ہے، ٹھیک ہے، تو ذخیرے کے حساب سے تو اس کا زال خا اور را روٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن دال اور زال کو قریب المخرج ہونے کی وجہ سے مرج کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عربی میں بسا اوقات ایسی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں کہ جن دو حروف کے مخارج آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان ورڈز کو مرج کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو تدخرون تم ذخیرہ کرتے ہو، تم سیو کر کے رکھتے ہو آئندہ کے لیے، فیوچر کے لیے، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، یعنی یہ جو اوپر جتنی بھی چیزیں بتائی گئی ہیں ان سب میں نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں یقین ہوگا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں، ومصدقاً اور اس کے ساتھ ہی تصدیق کرنے والا ہوں، یہاں پہ مصدق جو ہے وہ فائل کے وزن پر استعمال ہوا ہے، مطلب کام کرنے والا، ٹھیک ہے، تو مصدق تصدیق کرنے والا ہوں، لما اس کی جو بین یدیا میرے سامنے ہے، ٹھیک ہے، فائل کا وزن نہیں، ایکچولی یہاں پہ فائل کا ایکشن ہے کہ جو تصدیق کرے گا اس کی جو بین یدیا میرے سامنے ہے، یعنی ان فرنٹ آف می، یدین جو ہے ہاتھوں کے لیے ہوتا ہے، بین یدئی جو ہمارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور جو ہمارے دونوں ہاتھوں کے درمیان کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ obviously ہمارے فرنٹ میں ہوتی ہے، نہ کہ ہمارے پیچھے، تو اسی لیے اس کا معنی لیا جاتا ہے سامنے، منت توراتی تورات میں سے،
ठीक है, जो सामने है तौरात, जो उस वक्त तौरात मौजूद थी, उसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और साथ ही मैं क्या करूंगा, वली उहिल्ला लकुम, मैं हलाल कर दूंगा तुम्हारे लिए, बाज़ बाज उन चीजों को, हुर्रिमा अलैकुम, जो हराम की गई तुम पर। यानी कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसे रूलिंग थी जो बनी इसराइल पर जो हराम कर दी गई थी चीजें उसके तहत, तो वो भी एलिवेट की जाएंगी, हटाई जाएंगी उनके ऊपर से। ठीक है, वजीतुकुम भी आयतिन, और मैं लाया हूँ तुम्हारे पास। यहाँ पे भी देखिए आगे बी आ रहा है साथ में, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, लाना, लाने का। ठीक है, लाया हूँ तुम्हारे पास एक निशानी में रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। ये निशानी भी तुम्हारे रब की तरफ से है, मेरी अपनी कोई लाई हुई निशानी नहीं। फत्तकुल्लाह, बस डरो अल्लाह से, वातिऊनी, और इताअत करो मेरी। यहाँ पे नून के नीचे जो जेर है वो एक्चुअली यहाँ पे या था, और वो या जो है वो आयत के एंड होने की वजह से, और यहाँ पर उसको मर्ज कर दिया गया है, नून के साथ ही उसको महजूफ कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो जेर है ये इशारा दे रही है कि यहाँ पर या था। ठीक है, तो इसीलिए वातिऊनी, मेरी इताअत करो। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, बेशक अल्लाह ताला रब है मेरा, व रब्बुकुम, और रब है तुम्हारा। मेरा और तुम्हारा रब तो अल्लाह ही है। इन सारी निशानियों के बाद उन्होंने फिर तौहीद की दावत दी कि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। कहा ये कि तुम मुझे ही रब बना बैठो। फ़अबुदूहु, बस इबादत करो उसकी। यही ईसा अलैहिस्सलाम का भी पैगाम था जो तमाम अंबिया का रहा है। हाजा सिरातुम मुस्तकीम, ये रास्ता है सीधा। तफसीर लेते हैं। इस कौलतिल मलाइकतु, जब कहा फरिश्तों ने, ए मरियम, या मरियमु, ए मरियम, इन्नल्लाह युबश्शिरुकी, के बेशक अल्लाह ताला तुझको अच्छी खबर देता है। बशारत उमूमी तौर पर अच्छी खबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छी खबर देना, किसी को ग्लैड टाइडिंग्स देना। और किसकी खबर दी गई है उनको, भी कलिमतिन, एक कलिमे की, क्योंकि यहाँ पे नकीरा इस्तेमाल हुआ है, कलिमा दो जेर की वजह से आप देख सकते हैं ये तनवीन है। इसका मतलब ये है एक की तरफ इशारा है। ठीक है, एक या कुछ के लिए इस्तेमाल होता है यहाँ पे, तो एक एक कलिमे की खुशखबरी देता हूँ। मिनहू इस्मुहु मसीहु, मसीहु ईसा इब्नु मरियम, तो ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है, और यहाँ पर दूसरी मर्तबा फरिश्ते मरियम अलैहिस्सलाम से मुखातिब होते हैं और उनको बशारत देते हैं अल्लाह की तरफ से एक बेटे की। ठीक है, तो कहा जाता है कि उस वक्त मरियम अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल की थी, और ये इसराइली रिवायात में पाया जाता है कि 13 ईयर्स की थी वो। तो ये इसराइली रिवायत है, तो हम इसको बयान कर सकते हैं, क्योंकि हदीस मुबारक में हम पढ़ चुके हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि बनी इसराइल से तुम रिवायात कोट कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं, जब तक कि वो कुरान को कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसलिए इस बात को कर सकते हैं कंसिडर कि वो 13 ईयर्स की थी। उसके बाद आगे देखिए कि उनको कहा है बिकलिमतिन, तो कलिमा क्यों कहा गया उनको। ठीक है, तो कलिमा इसलिए कहा गया, सूर्य निसा की आयत में आता है कि वो अल्लाह का कलिमा है जिसको अल्लाह ने डाला मरियम की तरफ। तो ये डिफाइन खुद अल्लाह ने किया है कि वो अल्लाह की तरफ से कलिमा है जो मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ डाले गए। फिर कैसे, ये हमें नहीं मालूम, इसका किसी को इल्म नहीं कि किस तरह वो कलिमा मरियम अलैहिस्सलाम के अंदर आया। क्यों, क्योंकि सूर्य यासीन में आता है नंबर 82 में, और जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उससे कहता है हो जा, तो वो चीज हो जाती है। तो अल्लाह के लिए कुछ भी कहना मुश्किल नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी कलमा कुन से हुई, बगैर बाप की। अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है कि उनको बेटे की बशारत के साथ साथ नाम, कुन्नियत और लक़ब भी बता दिया गया। क्या नाम बताया, देखिए, मसीह ईसा इब्ने मरियम, इसका नाम मसीह होगा। तो इसम जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, इसम, तो इसमें एक जामे लफ्ज है, उसमें कुन्नियत भी आती है। कुन्नियत कहते हैं यूजुअली जो अरबों में भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे अबू हुरैरा आपने सुना। ठीक है, इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अबुल कासिम कहा जाता है। तो औलाद की तरफ इशारा करके कहा जाता है, यानी फला के अबू, उसकी तरफ इशारा करके कहा जाता है। तो कुन्नियत होती है जो औलाद से मंसूब किया जाता है, तो औलाद से हो गया। और अगर आप इब्न लगाएंगे तो इब्न का मतलब क्या होगा कि आप वालिद की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, यानी फला का बेटा। तो और साथ में यहाँ पे आप देखेंगे लक़ब भी इस्तेमाल हुआ है। लक़ब क्या है, मसीह लक़ब है, और साथ में ईसा इब्ने मरियम में ईसा उनका नाम था और इब्ने मरियम उनकी कुन्नियत है। तो यहाँ किसी मर्द का नाम नहीं लिया गया, यहाँ क्लियर बताया गया इब्ने मरियम यानी मरियम का बेटा। ठीक है,
تو جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ مسیح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پھیرنے والا، سیر کرنے والا، تو مسیح جو ہے بوزن فعیل ہے، فعیل کے وزن پر ہے، جس کے اندر فاعل اور مفعول دونوں کا معنی پا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کام کرنے والا اور جس کے اوپر کام کیا جائے، یعنی انہوں نے ہاتھ پھیرا بھی اور ان کے اوپر بھی ہاتھ پھیرا گیا، ٹھیک ہے۔ مسیح کا ایک اور معنی لیا جاتا ہے سچا ہونے کا۔ تو مسیح کا لقب ان کو کیوں دیا گیا؟ کیونکہ وہ کوڑی اور دیگر بیماروں کو جسم پر ہاتھ پھیر کر ان کو شفا دے دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، یہ بھی ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے دوسرا جو دیا جاتا ہے اس کا میننگ، کہ جو بچہ بہت اچھا ہوتا اور اس سے توقع ہوتی کہ وہ آگے زمانے میں جا کر ایک بڑا انسان بنے گا، تو اس کو وقت کا کاہن زیتون کے تیل سے مالش کرتا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی پیدائش کے وقت ایسا ہی ہوا، اس لیے بھی انہیں ہاتھ پھیرا ہوا کا لقب دیا گیا، یعنی مسیح، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور معنی اس کا کہ آپ نے چل پھر کر تبلیغ کی تھی، جیسے ہم نے پڑھا نا سیاحت کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اتنی تبلیغ کی، چل پھر کر کی، جگہ جگہ کا سفر کیا، اسی لیے آپ کو مسیح کہا جانے لگا، یعنی مسافت طے کرنے والا۔ اور جیسے ہم نے پڑھا تھا عبرانی زبان میں اس کو مسیح بھی کہا جاتا ہے، یعنی مبارک کی طرف اشارہ ہے۔ اب ایک اور سوال اٹھتا ہے یہاں پہ کہ دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، مسیح دجال، کیا تو اس کا اس لفظ سے کیا کنیکشن؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دجال بھی جب دنیا میں آئے گا تو کثرت سے سفر کرے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، پوری دنیا میں وہ فتنہ پھیلائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، اسی لیے بھی اسے مسیح دجال کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ کانی آنکھ والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کانی آنکھ والے کو عربی میں ممسوح العین کہا جاتا ہے، اسی لیے اسے بھی مسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ پھر ایک بات کہ وہ بھی مختلف چیزوں پر ہاتھ پھیر کر ان کو کچھ سے کچھ بنا دے گا، جیسے ہم جانتے ہیں کہ مسیح دجال کا جو فتنہ ہوگا وہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، لوگوں کی آنکھوں کے اوپر وہ ایک طرح سے دجل کریٹ کر دے گا کہ جو چیز ہوگی کچھ اور کچھ اور نظر آئے گی، تو لوگوں کو بھی وقتی طور پر ان کی حالتیں بدلی نظر آئیں گی، کس لیے؟ کیونکہ وہ ان کے اوپر ہاتھ پھیر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی یہاں سے بھی اس کا معنی مسیح لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو لفظ ہے عیسیٰ، ٹھیک ہے، عیسیٰ جو ہے یہ عین واو اور سین سے مل کے بنا ہے، عبرانی زبان میں آسا یا اوسو کہتے ہیں سیاست، قیادت کرنے والے اور عزت والے کو، یعنی لیڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جب آپ کے سامنے یہاں پہ یسوع لکھا ہے، دیکھیے یسوع بھی کہا جاتا ہے، تو یسوع اردو میں کہا جاتا ہے، عیسیٰ عربی لفظ ہے اور جو یسوع ہے وہ اس کا معرب ہے، اردو میں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کی میننگ سیم ہی ہے، عیسیٰ اور یسوع، یسوع اردو میں اور عیسیٰ عربی میں کہا جاتا ہے۔ عبرانی زبان میں جو ایک لفظ ہے ایشو، یہ اسی کا معرب ہے، ٹھیک ہے۔ عبرانی زبان میں اس کو عیسیٰ کو ایشو کہا جاتا ہے، اس لیے آپ یہ تینوں نام دیکھیں گے، ایشو بھی دیکھیں گے، عیسیٰ بھی دیکھیں گے اور یسوع بھی دیکھیں گے۔ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم کہنے کی کیا وجہ ہے؟ جیسے ہم نے دیکھا کہ باقی پیغمبروں کو بھی ان کا صرف نام مینشن ہے قرآن کریم میں، کسی کے والد کی طرف بھی منسوب نہیں کیا گیا، اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے پیرنٹس کی طرف بھی منسوب کیا گیا، پلس ان کے ماں کی طرف اشارہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ کیوں عیسیٰ ابن مریم؟ تو کافی حد تک تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں اس کا آنسر آ بھی گیا ہوگا۔ سب سے پہلے جو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کے عقیدے کی تردید کرتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی اور باپ کی طرف نعوذ باللہ یا پھر اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم جانتے ہیں نا یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو کسی اور کی طرف منسوب کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ بنا نکاح کے ولد الزنا نعوذ باللہ ہیں، یعنی وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور جو نصارہ تھے وہ ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو ان دونوں باتوں کی تردید کی گئی ہے اس طرف کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں، نہ کہ اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور خاص بات کہ قرآن میں انبیاء کے ذکر میں ان کے باپ کا نام بھی ساتھ نہیں لیا گیا، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے آپ کا نام لے کر آپ کو خاصیت بخشی گئی کہ آپ خاص تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو ماں کے نام سے بھی پکارا گیا، اور پھر یہ کہ مسیح بھی ساتھ میں لیا گیا، یعنی با عزت لقب بھی ساتھ میں دیا گیا، مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ تو یہود نے جو ان کو ولد الزنا کہا تھا نعوذ باللہ، کہ وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں، وہ ناجائز اولاد ہیں، تو اسی لیے یہاں پر بتایا گیا کہ اگر وہ کسی مرد سے تعلق ان کا ہوتا مریم علیہ السلام کا، تو ان کی طرف اشارہ کیا جاتا، نہ کہ عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا۔ تو یہ بھی ان کی تصدیق تھی، مریم علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی۔
پھر ان کی پیدائش انسانی طریقے پر ہوئی تھی. اگر وہ اللہ کے بیٹے ہوتے یا کوئی معجزہ ہوتے تو عام طریقے پر وہ نہ پیدا ہوئے ہوتے, جس طرح کے باقی کے انسان دنیا میں پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح پیدا ہوئے. پھر ان کی پیدائش کو قرآنی آیت میں آیت الناس کہا گیا ہے, یعنی لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے. اور اگر وہ ماں باپ کے مخصوص تعلق سے ہی پیدا ہوتے تو پھر ان کو مخصوص نشانی کیوں کہا جاتا؟ تو یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نہیں, وہ خاص تھے, وہ اللہ کی طرف سے کلمہ تھے. اور پھر کہ کسی پیغمبر کی اتنی صفات اور لقب, نام, کنیت ایک ساتھ نہیں بتائی گئی, یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ جو عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ, ایک بہت بڑی اللہ کے لیے تہمت تھی, ایک طرح سے گالی سمجھ لیں آپ یہ, کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے, اس بار بار ان کا نام عیسیٰ ابن مریم مینشن کر کے. پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ لوکا کی روایت ہے, جیسے ہم یہاں پہ پڑھا ہم نے, کہ وہ دنیا میں وجیح ہوں گے. وجیح کا مطلب کیا ہے؟ باعزت ہوں گے اور سردار ہوں گے. ٹھیک ہے, اگرچہ ان پر بہت بڑے بڑے الزام لگائے گئے, جیسے ہم نے دیکھا ابھی کہ یہود ان کے اوپر الزام لگایا کرتے تھے, ان کے مرتبے کو سمجھا ہی نہیں گیا, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو وجیح کا لفظ دے کے استعمال کرتے ہیں کہ ان کی عزت اور مقام کو کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا, چاہے ان سے حد درجے دشمنی کیوں نہ رکھ لیں. وہ دشمنوں کے گھیرے میں رہ کر بھی کام کرتے رہے مسلسل. لوکا کی روایت ہے, انجیل میں ایک پارٹ ہے, چیپٹر لوکا, اس میں جلد 2 میں پیج نمبر 48 پہ مینشن ہے کہ 12 سال کی عمر میں مسیح علیہ السلام نے پہلی بار ہیکل میں تعلیم دی, لیکن اس کم عمری کے باوجود ان کے کلام کی بلاغت, تعلیم کی حکمت, لب و لہجے کی فصاحت, عظمت و جلالت اس قدر تھی کہ سب دیکھنے والے حیران رہ گئے. ایک سے پوچھتے حیرانی کے ساتھ کہ یہ کون ہے. جو ان کے علماء تھے وہ حیران رہ جاتے تھے اور آپس میں پوچھتے تھے کہ یہ شخص کون ہے, تم میں سے کون ہے جو اس کو جانتا ہو. یہ ان کے وجیح ہونے کی علامت تھی, اور وہ مان گئے کہ ان کو آسمان سے کوئی اختیار حاصل ہے. جب انہوں نے تبلیغ شروع کی تو اس تعلیم میں اتنا اثر تھا کہ سب جگہ یہودیہ کی بستی میں ہلچل مچ گئی, ہر شخص متوجہ ہو گیا. آپ کی شخصیت کی وجاہت کے سبب کوئی آپ کو ولد الزنا کہنے کی جسارت بھی نہ رکھ سکا. تو یہ آپ کے وجیح ہونے کی دلیل ہے. پھر اس کے بعد جو آتا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ہوں گے, سے اس آیت میں آتا ہے نا کہ وہ وجیحن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین, وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے. تو یہاں سب سے پہلے مقربین جو ہے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے, اس کا کیا معنی ہے کہ وہ اکیلے مقرب نہیں تھے, یعنی وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اکیلے ہی ان کو ایک ایسی پوزیشن حاصل تھی جو باقی انبیاء کو نہیں تھی. تو مقربین کا مطلب یہ ہے وہ مقرب میں سے ایک تھے, جن کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو, بلکہ ایسا نہیں ہے, وہ تو مقرب تھے اور بہت سارے مقربین میں سے ایک تھے. تو مقرب, اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ مقرب کون ہوتا ہے؟ مقرب جس کو اللہ کا قرب نصیب ہو. اللہ کس کو قریب کرتا ہے؟ جو اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرے, اس کی نافرمانی نہ کرے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے مقرب بندے ہونے کی کیا پہچان ہے؟ ان کو دھیان سے سنیں اور کوشش کریں کہ ہم لوگوں کے اندر بھی یہ صفات جو ہیں وہ پیدا ہو سکیں. سب سے پہلے کہ روحانی طور پر اللہ کی طرف رغبت ہونا, یعنی آپ کی روح اللہ سے اٹیچ ہو, اسپریچولی آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ فیل کریں. پھر آپ کا دل اللہ کی طرف کھنچے, بار بار آپ کو اللہ کا خیال آتا رہے, چاہے آپ حضر میں ہوں, سفر میں ہوں, اکیلے ہوں یا سب کے بیچ میں ہوں. پھر جسمانی مادی قوتوں کا مغلوب ہو جانا, یعنی آپ کی خواہشات کے اوپر آپ کا کنٹرول ہو جائے. اس کے بعد علم, حلم, فہم, حکمت, رحمت کی صفات کی جھلک نظر آنے لگنا, انسان کے اندر یہ ساری صفات پیدا ہونے لگتی ہیں. پھر اندرونی کیفیت کی وجہ سے اس کی شخصیت پر کچھ اور علامات نظر آنے لگتی ہیں, یعنی اس کی جہالت دور ہو جاتی ہے. جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو جہالت اس سے دور ہونے لگتی ہے. پھر علم کی تڑپ اور اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے, نئی نئی چیزیں سیکھنے کا, اللہ کے کلام کو جاننے کا, رسول اللہ کی سنتوں کو جاننے کا آپ کے اندر اشتیاق پیدا ہوگا. پھر حلم اور بردباری آ جائے گی, یعنی آپ سارے کام سکون کے ساتھ باوقار ہو کر کریں گے. پھر اندر کی بصیرت اور حکمت پیدا ہونے لگے گی. رحمت اور شفقت بڑھ جائے گی, دوسروں پہ بھی آپ رحم کرنے لگیں گے, اور بد اخلاق اور اکھڑپن آپ کے اندر سے جاتا رہے گا. یہ مقرب ہونے کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں تمام صفات پیدا کرنا. پھر ورس نمبر 46, وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا, اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے پنگھوڑے میں, پنگوڑا
गहवारा, बिछोना या माँ की गोद, सारे माने लिए जाते हैं इसमें, कि जब वो छोटे होंगे, मुराद है कि वो अभी न्यू बॉर्न होंगे, ठीक है, उस वक्त भी वो बात करेंगे। और उसके अलावा कहूलत में भी, कहलन में जो कहलन है वो कहूलत की तरफ यानी अधेड़ उम्र की तरफ इशारा है। वमिनस स्वालिहीन, और वो स्वालिह लोगों में से होंगे, यानी उनके दीन में किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं होगा, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे आई थी, देखिए मुकर्रब, वो मुकर्रब में होगा। दूसरा, वो लोगों से कलाम करेगा, ठीक है, पंगूड़े में। और कहूलत, कहूलत की उम्र यूजुअली 34 to 50 ईयर्स के दरमियान होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सूर्य मरियम की आयत है आपके सामने। सूर्य मरियम में आता है कि जब मरियम अलैहिस्सलाम उस बच्चे को उठाए हुए अपनी कौम के पास वापस पलटी, तो लोगों ने एकदम गुस्से से रिएक्ट किया कि ये बच्चा तुम कहाँ से ले आई। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने चुप का रोजा रखा हुआ था, उन्होंने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया, तो लोग बोले कि हम इससे कैसे बात करें जो पंगूड़े में एक बच्चा है। आप ये देखिए कितना सख्त टेस्ट है कि एकदम पाक दामन लेडी, जिनका किसी से कोई कनेक्शन नहीं, वो सिर्फ इबादत में मशगूल रहती थी, और अब उनकी गोद में एक बच्चा है और उस पर वो जवाब भी नहीं दे सकती, अपने बारे में अपनी अपनी तस्दीक भी नहीं कर सकती, अपनी सच्चाई भी प्रूफ नहीं कर सकती। तो अल्लाह ताला ने मौजज़ा कर दिखाया, बच्चा बोल उठा, कहने लगा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता की है और मुझे नबी बनाया है, और उसने मुझे बाबरकत बनाया है। मैं जहां भी हूँ, दुनिया में हूँ, आसमान में हूँ, या वापस आकर जमीन पर फिर बात करूंगा, तो ठीक है, तो मैं जहां भी हूँ, मुझे नमाज और जक़ात का हुक्म दिया गया है जब तक मैं जिंदा रहूं, और अपनी वालिदा के साथ नेकोकार रहूं, और उसने मुझे जाबिर और बदबख्त नहीं बनाया। सलामती हो मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं फौत होऊंगा, और जिस दिन मैं दोबारा जिंदा किया जाऊं। ये था वो कलाम जो उन्होंने पंगूड़े में लोगों से किया था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है कि बुखारी में भी हदीस आती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गहवारे में 3 बच्चों के सिवा किसी बच्चे ने बात नहीं की, उनमें से एक ईसा इब्ने मरियम है, या तो उनमें से जो जिन बच्चों ने बात की गहवारे में, वो एक जो है उसमें ईसा इब्ने मरियम भी है। अब यहाँ पर जो कहूलत बताई गई कि जब वो पंगूड़े में बात करने के बाद कहूलत में बात करेंगे, तो जवानी में बात करना, इसमें ऐसी क्या खास बात है जिसका जिक्र अल्लाह ताला फरमाते हैं, ठीक है। क्योंकि जवानी में तो हर इंसान बात कर सकता है, तो कोई ना कोई खुसूसी बात तो जरूर होगी, क्योंकि कुरान का एक भी लफ्ज जायद नहीं है, बेमाना नहीं है, हर लफ्ज के पीछे कुछ ना कुछ हिकमत है जिसको हमें समझना है। तो अरबों के यहाँ अधेड़ उम्र की बड़ी तारीफ की जाती थी, वो अकल की पुख्तगी की उम्र मानी जाती है, जिसमें इंसान की राय और मशवरे बड़े कारआमद माने जाते हैं। इस उम्र की अहमियत की वजह से बताया गया कि जो बात उन्होंने बचपन में कही वो दोबारा आके उसी उम्र में दोहराएंगे। और दूसरी दूसरी वजह ये बताई जाती है कि कहूलत की बात खास तौर पर इसलिए की गई क्योंकि जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से उठाए गए तो कहूलत में ही उठाए गए थे, यानी 33 ईयर्स ऑफ एज में, एन जवानी के वक्त उनको उठाया गया। तो इशारा है कि जब वो दोबारा दुनिया में आएंगे, लोगों से कलाम करेंगे, तो इसी एज में उनको वापस लौटाया जाएगा, ठीक है, इसी कहूलत की तरफ इशारा किया गया। ये बताया कि ये अल्लाह की निशानियों में से है, ठीक है, दोबारा जिंदगी में, दोबारा दुनिया में आना और लोगों से बात करना, ये भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अगली आयत है, कौलत रब्बी अन्ना यकूनुली वलद। कौन कहती हैं अब ये? मरियम अलैहिस्सलाम कहती हैं, क्योंकि वो परेशान हो जाती हैं कि ये एक गैर मामूली वाकया है, और इसके होने के बाद तो कई तरह के इल्जामात मुझ पर लग सकते हैं, और ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि कोई भी अननेचुरल चीज़ हो तो वो इंसान सोच में पड़ जाता है कि ये कैसे होगी। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि जकरिया अलैहिस्सलाम, हालांकि वो अल्लाह के पैगंबर हैं और वो जानते हैं कि अल्लाह ताला कितना अजीम है और हर चीज़ का मालिक है, हुक्म करने की देर है अल्लाह की और सब काम वजूद पा जाते हैं, फिर भी उनके अंदर एक तरह से यह सवाल पैदा हुआ कि किस तरह मुमकिन है कि मेरे यहाँ औलाद होगी, हालांकि मेरी बीवी भी बांझ है और मैं भी बुढ़ापे को पहुंच गया हूँ। इसी तरह यहाँ मरियम अलैहिस्सलाम भी कहने लगी कि मेरा बेटा कैसे हो सकता है, हालांकि मुझे किसी इंसान ने छुआ तक नहीं। तो फरमाया कि बात ये नहीं है, ठीक है, बिना हाथ लगाए हुए भी अल्लाह ताला के हुक्म से जो अल्लाह ताला चाहता है वो हो जाता है, जिसे चाहता है वो पैदा कर देता है। जब कभी वो किसी काम को करना चाहता है तो सिर्फ ये कह देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। तो ये कलमाए कुन की मिसाल है यहाँ पे कि जो मसीह अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है, वो
कुन कहने की वजह से पैदा हुआ। वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, मजीद उनकी सिफात का जिक्र है कि वो सिखाएगा उसको किताब। कौन सिखाएगा? यहाँ पे हु की ज़मीर अल्लाह की तरफ है कि अल्लाह ताला उसको किताब सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो किताब है वो इसमें जिन्स के तौर पर इस्तेमाल हुई है, तमाम आसमानी किताबों की तरफ इशारा है। या फिर दूसरा माना इसका यह है किताबत की तरफ इशारा है, यानी लिखने का फन सिखाएगा और खुश नवेसी सिखाएगा, यानी इस तरह लिखना कि सामने वाला हैरत में पड़ जाए, इतनी खूबसूरती के साथ लिखना। तो ये आयत उनकी तसल्ली के लिए आई कि वो बहुत आला किस्म का गैर मामूली इंसान होगा, जिसको लिखना भी आता होगा और वो हिकमत से भी भरपूर होगा। उसको हम क्या सिखाएंगे? अल किताब वल हिकमता, किताब और हिकमत सिखाएंगे। अब यहाँ हिकमत से मुराद क्या है? दीन की समझ। ठीक है, तो तौरात अपने हाथों से लिखते थे वो, उनका हाफजा इतना स्ट्रांग था, उनको सारी चीजें याद रहा करती थी। और इसके अलावा जहां कहीं उनके मुखालिफ उनके साथ कोई डिबेट करते तो वो उनको जबानी हवाले देकर, रेफरेंसेस देकर खामोश कर दिया करते थे। यानी इतना ज्यादा उनका हाफजा और उनकी जो नॉलेज थी वो इतनी स्ट्रांग और इतनी वास्ट थी कि वो रेफरेंसेस दे दे के अपने मुखालिफिन से बात कर दिया करते थे। जो बड़े बड़े उलमा हुआ करते थे उस दौर में, और उनकी उम्र आप देखिए ना, 33 भी नहीं पहुंचे वो, तो उससे पहले जब वो यंग होंगे उस वक्त भी वो ऐसी बातें किया करते थे। जैसे हमने पीछे पढ़ा ना, जब इसकी हिस्ट्री पढ़ी थोड़ी सी, कि वो इतनी कम उम्र में बात किया करते थे, लोगों के मसले हल किया करते थे या उनको जवाब दिया करते थे कि हैरान रह जाते थे लोग और पूछते थे कि ये कौन है। तो कुरान की, इंजील की और तौरात की तालीम लेंगे। ये तीनों तीनों चीजों की तालीम अल्लाह ताला ने उनको दी, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को इन सब चीजों की नॉलेज थी। फिर उसके बाद उनकी और सिफात बताई गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आयत को इसलिए समझना भी जरूरी है क्योंकि यहीं से अकीदे में बिगाड़ पैदा होती है। इसी चीज को लेकर जो ईसाई हैं उन्होंने उनको खुदा का बेटा बना दिया, नाउजुबिल्लाह। एक रसूल होगा, सबसे पहले यहाँ पर आया वह रसूलन। रसूलन का लफ्ज पे आप गौर कीजिए कि उनको कुछ और नहीं कहा गया, रसूल कह के मुखातिब किया गया, यानी वो अल्लाह के भेजे हुए हैं, कि रसूल हैं। और कहाँ भेजा उनको? इला बनी इसराइल, बनी इसराइल की तरफ उनको भेजा गया। मत्ता में आता है कि मैं बनी इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों की तरफ भेजा गया हूँ। ठीक है, बाइबल के अंदर ही है ये। ठीक है, मत्ता उसका जो पार्ट है। तो खोई हुई भेड़ क्या चीज है? जो अपने असल मकसद से हट जाता है, दीन की ओरिजिन को भूल जाता है, तो वो लोग इस तरह खो बैठते हैं कि गोया उस चीज को उन्होंने अपने हाथ से खो दिया हो। ठीक है, या चीज, या वो दुनिया में किस लिए आए थे उस मकसद को वो खो देते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो बताया ना कि मैं बनी इसराइल के घरानों की खोई हुई भेड़ों की तरफ भेजा गया हूँ, मुराद है बनी इसराइल की तरफ जो अपने दीन को खो बैठे थे। और इसी चीज को अगर हम आज अपने ऊपर रिलेट करें कि ये खोई हुई भेड़ें हम हैं, बहैसियत उम्मत मुस्लिमा, हमें किस मिशन पे भेजा गया था और हम उस तमाम चीज को भूलकर अपनी दुनिया में लगे हुए। फिर आगे देखिए, अन्नी कद जितुकुम बिआयतिम मिन रब्बिकुम, बेशक मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक निशानी लेकर आया हूँ। यहाँ जो निशानी की तरफ इशारा है वो तौरात की तरफ इशारा किया गया है। ठीक है, तौरात, और स्पेशली यहाँ पे जो मौजज़ात इन आयतों में आगे आप पढ़ेंगे उन मौजज़ात की तरफ भी इशारा है, और खास तौरात की तरफ इशारा है कि उनको तौरात लेके भी भेजा गया है। यानी उस जो तौरात बनी इसराइल के पास ऑलरेडी थी, वो उसकी तस्दीक करते हैं कि ये भी अल्लाह की किताब है। सबसे पहले जो इस आयत में यहाँ पे जिक्र है वो किस बात का है? कि वो परिंदों को जिंदा कर देते थे। परिंदे, मिट्टी के परिंदे बनाते थे। अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तुइनी, मिट्टी से परिंदा बनाया करते थे। यहाँ पे जो मिट्टी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तीन का लफ्ज, वो गीली मिट्टी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी चिकनी मिट्टी के लिए। ठीक है, तुराब आप देखेंगे इसके ऑपोजिट तुराब होती है सूखी हुई मिट्टी। ठीक है, जैसे आप देखेंगे ना मुल्तानी मिट्टी वगैरह, वो सूखी हुई होती है। इस तरह तीन जो है वो गीली मिट्टी होती है। तो एक परिंदा बनाया उन्होंने गीली मिट्टी से। फिर उसके बाद फान फुखू फी ही फयकूनु त्वरम बिस्मिल्लाह, जब उन्होंने फूका उसके ऊपर, और किस चीज से फूका उन्होंने? अल्लाह के इज़्न से फूका उनको उसके अंदर, तो परिंदा जिंदा हो गया। ये भी एक मौजजा था जो अल्लाह ताला ने उनको दिया था। फिर उसके बाद अगला मौजजा क्या था? कि वो व उबरिउल अकमहा वल अबरसा, ये वो अच्छा कर देते थे। बारह हमजा इसका रूट है, जैसे आपको बताया कि किसी चीज से निजात पाना, ऐब से मुबर्रा करना। ठीक है, तो क्या करते थे?
पैदाइशी अंधा, उसके ऊपर हाथ फेरा करते थे और वो ठीक हो जाया करता था। फिर उसके बाद बरस की बीमारी, जो कोढ़ की बीमारी होती है, जिसमें जिस्म के बॉडी पार्ट्स भी गिरने लग जाते हैं, वो डिजीज होती है, आपने देखा होगा कोढ़ के मरीजों को, तो उनके ऊपर भी हाथ फेरा करते थे तो वो सही सालिम हो जाया करते थे, बिल्कुल ऐसे जैसे उनके ऊपर कोई बीमारी ही नहीं थी। बॉडी के ऊपर आप देखेंगे ना कि अगर एक पिंपल भी निकला जाता है तो उसका निशान रह जाता है, और अल्लाह के हुक्म से ऐसा था कि जब वो हाथ फेरा करते थे तो इंसान बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाया करता था। ये भी बहुत बड़ा मौजूद था उनके वक्त का। फिर उसके बाद जो मुआवजा बताया गया कि वो जिंदा कर सकते हैं मुर्दों को। यहाँ बताया उन्होंने ऊहिल मऊता बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह के इज़्न से ये सब काम अल्लाह के हुक्म से होते हैं कि वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। रिवायात में आता है कि उन्होंने 4 मुर्दे जिंदा किए, एक अपना दोस्त, दूसरा साम बिन नूह को, फिर तीसरा एक बुढ़िया का बच्चा था जिसकी डेथ हो गई थी, उसको जिंदा किया था, और चौथा आशिर की बेटी को। ठीक है, ये नाम मेंशन है रिवायात में, अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो आप इनको डिटेल में पढ़िए कससुल अंबिया में ईसा अलैहिस्सलाम के टॉपिक के अंदर। फिर एक और निशानी बताई कि जो तुम खा कर आते हो उसका भी इल्म है, और जो तुम जखीरा कर कर अपने घरों में आते हो, यानी जो आप स्टोर कर कर आते हैं, जैसे हम लोग फ्रिज में रखते हैं, वो चीजें भी आपको बता दूंगा कि जो आपके घरों में है उसका इल्म तो आपकी आपकी फैमिली के अलावा किसी को नहीं, तो वो भी आपको मैं बता दूंगा कि आपने क्या खाया था और आप क्या रख कर आए हैं। ये सारी चीजें उन्होंने अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के इज़्न से बताई। फिर फरमाया कि इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, कि ये सब खुली निशानियां अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए हैं अगर तुम ईमान लाने वाले हो। इन निशानियों को देख के इस बात का यकीन करो कि मैं वाकई अल्लाह का नबी हूँ और तुम्हारी तरफ भेजा गया हूँ। व मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, और क्या कहते हैं वो कि मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ, यानी शरीयत मूसवी को ही जिंदा करने वाला हूँ, जो उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शरीयत थी, जो बनी इसराइल के पास थी, वो उसी को वापस से जिंदा करेंगे, जो उन्होंने उसके अंदर खराबियां पैदा कर दी थी उसको दूर करेंगे। कोई नबी भी ये नहीं कर सकता कि किसी किताब को मिटा दे, बल्कि हर नबी ने पिछले नबी की किताब ही की तस्दीक की है, जिस तरह कुरान करता है पिछली किताबों की। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये बताया ना कि वो पिछली किताब की ही तस्दीक करते हैं। तो ये इसमें आता है कि इंजील में मेंशन है कि ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, बल्कि मैं उनको पूरा करने आया हूँ। और ऐसे ही लोका में मेंशन है कि आसमान और जमीन का टल जाना शरीयत की एक नुक्ते के मिट जाने से आसान है, यानी जो शरीयत में लिख दिया गया, जो किताबें अल्लाह ने भेज दिया, अब उनको कोई नहीं मिटा सकता, एक नुक्ता भी आप उससे टाल नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए इस बात की वजाहत थी कि वो पिछली किताब की ही तस्दीक करते हैं। इसके अलावा और क्या बात बताई उन्होंने, उन्होंने ये कहा कि जो चीजें तुमने अपने ऊपर हराम कर ली हैं, ठीक है, उनको भी मैं हलाल करने आया हूँ। कौन कौन सी चीजें उन्होंने अपने ऊपर हराम कर ली थी? पहली बात तो उनकी अपनी ज्यादतियों की वजह से ये चीजें हराम हुई। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादतियां करते थे, नाफरमानी करते थे अल्लाह की, इसलिए कुछ चीजें उनके ऊपर बतौर सजा हराम हो गई। और दूसरी वजह ये बताई जाती है कि उनके उलमा की मुशगाफियों की वजह से, उनके इज्तिहाद की वजह से। ठीक है, तो उनके उलमा जो थे, फतवों को बेचना, गलत फतवे देना, इसके अलावा झूठे निजात के सर्टिफिकेट्स बांटना, ये सारी चीजें उनके अंदर बहुत कॉमन थी, तो बतौर सजा अल्लाह ताला ने उनके ऊपर और चीजें हराम कर दी थी। मिसाल के तौर पर चर्बी को उनके ऊपर हराम कर दिया गया था, ऊँट का गोश्त वो नहीं खा सकते थे। ऐसे ही हफ्ते के दिन उनको काम करने से ममानियत कर दी गई थी, यानी आपको हफ्ते के दिन काम नहीं करना। तो ये सारी चीजें उनके ऊपर हराम कर दी गई थी। ईसा अलैहिस्सलाम के आने का एक और मकसद ये था कि वो उसी तौरात को करेक्ट भी करें और साथ में इन्हीं चीजों को जो उन्होंने अपने लिए हराम कर ली हैं उनको हलाल कर दें। फिर उसके बाद बताया कि हराम को हलाल करने के बाद तुम्हारे पास से रब की एक निशानी लाया हूँ, यानी रब के पास से, यानी तुम्हारे लिए एक निशानी लेकर आया हूँ। वो निशानी क्या थी? इंजील। अल्लाह ताला ने उनको इंजील देकर भेजा। यहाँ बताया, मथ्यू में भी आता है कि ईसा ने कहा कि ए मेहनत उठाने वालों, ए बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन हूँ, यानी आजिजी करने वाला हूँ। तो तुम्हारे आराम के लिए आया हूँ और मैं तुम्हारा बोझ हल्का करूँ। तो ये तुम्हारे रब की तरफ से ही निशानियां हैं। तो इंजील भी निशानी यहाँ पे जो बताई गई है वो इंजील की तरफ इशारा है। ये सब मैं तुम पर इंजील के जरिए ही हलाल करूंगा।
بس کیا تقاضا کیا کہ ڈرو اللہ سے اور میری فرما برداری کرو. اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے اور اب میری فرما برداری کرنے کا تم کو حکم ملا ہے. یہاں پر جو ہمیں ایک سیکھنے کی بات ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو تعارف کرایا گیا وہ 3 پارٹس میں کرایا گیا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہو گیا انسیڈنسز بیفور برتھ، پیدائش سے پہلے کے مرحلے جو آپ نے ابھی تک سیکھے. کہ مریم علیہ السلام کو کلمے کی خوشخبری دی گئی. کلمے سے مراد کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. پھر وہ کن سے پیدا ہوئے. پھر اس کے بعد سیلف ایکسپلینیٹری انٹروڈکشن کہ انہوں نے اپنے معجزات کا ذکر بھی کیا. اس کے علاوہ جو ہم نے سورہ مریم کی آیت پڑھی کہ انہوں نے بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور سلامتی ہو مجھ پر، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی ہی ادا کروائیں. اور اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ یہ تمام معجزات بھی وہ اپنی زبانی ہی ہم کو ایکسپلین کرتے ہیں. پھر اس کے بعد قیامت کے قریب ان کی واپسی کا ہونا. ٹھیک ہے. جب وہ آئیں گے کہولت کی عمر میں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہی بن کر آئیں گے، نہ کہ بنی اسرائیل کے نبی بن کر آئیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ طب جو تھا وہ بہت زوروں پر تھا. یہ سارے جو معجزے ہیں کہ زندہ کرنا، کوڑ کے مریض کو ٹھیک کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ طب سے ریلیٹڈ، میڈیسن سے ریلیٹڈ ہے. تو جتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے وہ ان کے وقت کی طب کا توڑ تھے. یعنی ایسا ایکسپلین کوئی نہیں کر سکتا تھا، سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی تھی ان معجزات کو، کس طرح ایک ڈیڈ پرسن کو آپ واپس لا سکتے ہیں. تو یہی نبی کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے. جو نبی معجزے لے کر آتا ہے وہ اس وقت کے جو بھی عروج پر ہوتی ہے جو بھی چیز، جیسے آپ دیکھیں گے نا موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جادو بہت زور پر تھا، اسی لیے اللہ نے ان کو جادو کا توڑ دیا. ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بہت زور پر تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طب کا توڑ دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شعر و شاعری کا رواج بہت زیادہ تھا، ماہر تھے عرب اس میں، بچہ بچہ تک ان کا شعر کہا کرتا تھا. تو قرآن کو اس کا توڑ بنا کر بھیجا ہے. ایسا قرآن اتارا گیا کہ کوئی بھی اس کے آگے ایک جملہ بھی ایڈ نہیں کر سکا، اس کی آیات کے آگے کوئی شعر ایڈ نہیں کر سکا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ نبی کا معجزہ محض لوگوں کو مسحور کرنے کے لیے نہیں ہوتا کہ لوگوں کو آپ نے سحر زدہ کر دیا، وہ آپ کی جادو میں ایک دم آپ سے او ہو کے رہ گئے. کہ دبانے کے لیے نہیں ہوتا ان کو، بلکہ اس کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں دوسری چیزوں کا رعب ختم کرنا مقصود ہوتا ہے. کہ آپ باقی چیزوں سے جو دنیا میں اس وقت عروج پر ہیں ان ساری چیزوں سے مرعوب ہونا چھوڑ دیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے بڑی بھی ایک طاقت ہے جو ان تمام چیزوں کو مغلوب کر سکتی ہے. یہی نبی کی بھیجنے کی ایک بہت بڑی ایک اہمیت اور وزڈم بتائی جاتی ہے اس دور میں کہ جو لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے اس دور میں آپ دیکھیں گے نا ٹیکنالوجی ہے پیک پر، بالکل ٹیکنالوجی کا توڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر کیا ہوگا کہ ہم لوگوں کو اسی کو استعمال کر کے قرآن کو ایکسپلین کرنا ہے، سمجھنا ہے، اللہ کی نشانیوں کو اور دوسروں کو بھی سمجھانا ہے. اس آیت سے ہمیں یہ لیسنز ملتا ہے کہ کوالٹیز ایک دائی کی کیا ہونی چاہیے کہ جب کوئی انسان اللہ کے راستے پہ لوگوں کو بلاتا ہے تو اس کے اندر کچھ صفات ہونی ضروری ہیں. ان میں سب سے پہلی صفات جو ہم جانتے ہیں، جو آپ کی نیکسٹ پوائنٹ آنے سے پہلے ہی آپ کے مائنڈ میں آ جانی چاہیے، وہ سب سے پہلے کہ انسان کو تقوی والا ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، اپنے رب سے ڈرنے والا ہونا چاہیے. تقوی کے اندر جو جو میننگ ہے وہ سب آپ کو پتا ہے، تو اس کو دھیان رکھتے ہوئے سب سے پہلے انسان متقی ہو، پھر اس کے بعد وہ مقرب بھی ہو. جیسے ہم نے مقرب میں پڑھا نا کہ جو کوالٹیز ہم نے پڑھی ہیں کہ اپنے اوپر سیلف کنٹرول کر سکتا ہو، اور اس کے علاوہ روحانیت ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دل کھنچتا ہو، وہ ساری چیزیں انسان کے اندر، اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، عزت ہو، اللہ کا خوف ہو. پھر اس کے بعد کیا صفت ہوتی ہے کہ وہ صالح ہو، جیسے ہم نے یہاں پڑھا من الصالحین کہ وہ صالح لوگوں میں سے ہو، یعنی وہ نیکوکار ہو، محنت اور کوشش کے ذریعے عمل کرے، نیت اس کی درست ہو، اور اس کے ساتھ میں وہ آخرت کو ترجیح دینے والا ہو. پھر وجیح ہو، وجیح یعنی رعب والا ہو. ٹھیک ہے. اور یہ رعب کیسے آ سکتا ہے انسان کے اندر؟ آپ کوئی مصنوعی رعب لوگوں کو نہیں ڈال سکتے کہ آپ چاہیں کہ لوگ آپ سے ڈر کے رہیں. تو یہ رعب کس کا اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے؟ ان لوگوں کا جو علم والے ہوتے ہیں، جو دلیل سے بات کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو علم، حلم، شفقت کرنا، رحمت کرنا، حکمت اور بصیرت، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کو وجیح بناتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بری سوچ سے، بری چیزوں سے پاک ہوں، آپ کے خیالات بھی پاک ہوں. پھر اس کے بعد بتایا حسورن یعنی حاصر ہو، پاک دامن ہو، سیلف کنٹرول اور سیلف ڈسپلن. جو انسان اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کر سکتا وہ دوسروں کو بھی ڈسپلن نہیں کر سکتا. خود کو آپ بری خواہشات سے نہیں روک سکتے تو دوسروں کو بھی اللہ کی نافرمانی سے آپ نہیں روک پائیں گے.
ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کیا ہو، کانورزیشن اسکلز بہترین ہو کہ وہ خوبصورت طریقے سے بات لوگوں تک پہنچا سکے، نہ کہ ایسا ہو کہ وہ لوگوں کے اوپر بوجھ بن جائے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس آیت سے ہمیں لیسن ملے ہیں کہ ہمیں اپنی حدیں خود ہی مقرر کرنی ہے. یہ نہیں کہ جب جو مرضی آئے وہ کر لیا. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندوں کی کیا صفات ہوتی ہیں، انبیاء کی ہمارے سامنے کیریکٹرسٹکس آ گئی ہیں، ان کے طریقے پر چلنا ہے. اور مقرب بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے، اور اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کیا میرے اندر مقرب بننے کی خصوصیات ہیں، کیا میں کوشش کر رہی ہوں. پھر آج کی لاسٹ آیت ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، اس ہی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بتایا کہ دیکھو میری عبادت نہ کرو، اسی کی عبادت کرو. اب اس وفد نجران کو اپنے مائنڈ میں لائیے جس کا ہم نے انٹروڈکشن میں پڑھا تھا. ان کے سامنے یہ ساری آیات آتی ہیں، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور تم خود ان کی عبادت کر رہے ہو. تو یہیں سے شرک کی تردید ہو جاتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. ان کا انٹروڈکشن، کسی اور نبی کا اتنا بڑا تعارف قرآن میں نہیں کیا گیا جتنا ان کا کیا گیا ہے، اتنا ڈیٹیل میں. اس کی کیا وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے عقائد کے بگاڑ کی اصلاح ہونا، اور دوسرا نصارہ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غلو کیا اس کی بھی تردید کرنا کہ یہ سب کچھ باذن اللہ تعالیٰ ہے. ایک امپورٹنٹ لیسن جو ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ وزڈم کیا تھی عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجنے کی، کیا حکمت تھی. اگر آپ ان پوری آیات کا ایک طرح سے خلاصہ دیکھیں، اور جتنا ہم نے بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھی ہے کہ بنی اسرائیل کی کتابوں کی طرف، مینلی ان کی کتاب کی طرف ان کو بھیجا، ان کو رسول بنا کے بھیجا، اور اس ہدایت کا سامان جو اللہ کی طرف سے آیا ان کو ڈیلیور کیا گیا. لیکن انہوں نے کیا کیا، بنی اسرائیل نے اپنے فرض نہیں نبھائے جس کے لیے اللہ نے ان کو چنا تھا، اور ایک کے بعد ایک رسول بھیجنے کے باوجود بھی ان میں بے حد بگاڑ آتا چلا گیا. اب ان آیات کو بنی اسرائیل سے ہٹ کر ہم اپنے اوپر، جو میں آپ کو بتاؤں گی، اس کو اپنے اوپر لے کے ایز اے امت مسلمہ یہ سمجھیے کہ کیا ہم نے بھی یہی سب کیا ہے. کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو اللہ کا لاڈلا سمجھتے تھے، پیارا سمجھتے تھے، اللہ کا چنا ہوا سمجھتے تھے، لہٰذا وہ یہ سوچتے تھے کہ اب انہیں کچھ بھی نہیں کرنا، وہ چنے ہوئے ہیں تو جہنم میں وہ نہیں جائیں گے. ایسے ہی ہمارا سوچنا ہے کہ ہم امت محمدی ہیں تو ہم جو چاہے کریں، ہم مسلمان ہیں، ایک نہ ایک دن ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے. پھر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ مقام بنی اسرائیل سے لے کے بنی اسماعیل کو دیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے حجت تمام کرنے کے لیے ایک ایسا رسول بھیجا جو خود بھی معجزہ ہو. یعنی وہ رسول عیسیٰ علیہ السلام خود میں ایک معجزہ تھے، اور ان کے پاس ہر طرح کے معجزے ہوں جو عظیم الشان ہوں، کہ ان کی پرسنالٹی ہونا، ان کی حکمت ہونا، ان کو لکھنا آنا، یہ ساری چیزیں اس وقت، جیسے طب کا بھی چرچا تھا آپ کو بتایا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر دی اللہ تعالیٰ نے. حیران کن معجزہ تھی. ایسی کھلی نشانیوں کے دیکھنے کے بعد جب کوئی حجت باقی نہ رہی، پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا. اس کے بعد کیا کیا انہوں نے، ان کو قتل کرنے کی سازش کی، اور ان کو رومیوں کے ساتھ مل کے ان کو سولی چڑھانا چاہا. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ ہمیں بھی اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. ہمیں اپنے عمل کو تبدیل کرنا چاہیے. جو نبی پیغام لے کر آئے ہیں اس کو پڑھ کے اس کا علم حاصل کر کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے بتایا گیا، اس سے ہمیں بھی سبق لینا چاہیے، اور ہمیں بنی اسرائیل والے عمل نہیں کرنے چاہیے. اب ان آیت کی ایک بار تلاوت سن لیجیے. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب. ایک منٹ.
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته